بہت پرانے زمانے میں جب دنیا میں انسانوں کے ساتھ جنوں پری بھی بسا کرتے تھے، ایک شہر تھا جسے لوگ نور آباد کہا کرتے تھے۔ اس شہر کا بادشاہ زین العابدین اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا، مگر ایک عادت اس کی نرالی تھی۔ وہ رات کو بیز بدل کر گلیوں میں نکلتا اور لوگوں کی سرگوشیاں سنتا۔ ایک رات آسمان پر نیلے بادل تیر رہے تھے اور چاند کی کرنوں میں گلیاں کسی خواب جیسی لگ رہی تھیں۔ بادشاہ ایک مکان کے قریب رکا تو اندر سے 3 بہنوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ چرخہ کاٹتے ہوئے اپنی تمناؤں کا خواب سجا رہی تھیں۔ بڑی بہن بولی، اگر تقدیر میرا ساتھ دے تو میں کسی مالدار تاجر کی بیوی بنوں گی تاکہ دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہو۔ درمیانی بہن ہنسی اور بولی، میری دعا ہے کہ میرے نصیب میں شاہی باورچی ہو تاکہ سدا دسترخوان پر لذیذ کھانے سجے رہیں۔ سب سے چھوٹی بہن نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا، اگر خواب دیکھنے ہیں تو میرا بڑا خواب دیکھو گی۔ میرا نصیب یہ ہے کہ خود بادشاہ مجھے اپنی ملکہ بنائے اور میں تاج پہنے آسمانی شان کے ساتھ محل میں رہوں۔ یہ بات سنتے ہی فضا میں جیسے کوئی نامعلوم جادو لہر گیا۔ بادشاہ مسکرا دیا اور صبح ہوتے ہی تینوں کو دربار میں بلا لیا۔ فیصلہ وہی ہوا جو تقدیر نے لکھا تھا۔ بڑی بہن تاجر کے نکاح میں دی گئی، درمیانی بہن باورچی کی بیوی بنی اور چھوٹی بہن شاہی محل میں ملکہ کہلائی۔ شروع میں سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن بڑی اور درمیانی بہنوں کے دلوں میں حسد کا اندھیرا پھیل گیا۔ انہوں نے ایک خفیہ جادوئی سازش بنائی۔ جب پہلی مرتبہ ملکہ امید سے ہوئی تو دونوں بہنوں نے اپنی چال چل دی۔ اصل بچے کو چرا کر جادوئی دھوکہ سے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ پورے محل میں شور مچ گیا کہ ملکہ نے عجیب خلقت بچہ جنم دیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، مگر اس نے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کی۔ اصل بچہ ایک سنہری ٹوکری میں رکھا گیا اور دریا کے بہاؤ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ ٹوکری چاندنی رات میں بہتی ہوئی ایک نیک بزرگ کے آستانے پر جا پہنچی۔ بزرگ اور ان کی اہلیہ بے اولاد تھے۔ انہوں نے یوں لگا جیسے آسمان سے انعام نازل ہوا ہو۔ یہ جادوئی کھیل 3 برس تک دہراتا رہا۔ ہر بار ملکہ کا بچہ چھین لیا جاتا اور دریا میں بہا دیا جاتا۔ یوں 3 بچے بزرگ کے زیر سایہ پروان چڑھنے لگے۔ بڑے بیٹے کا نام عمران رکھا گیا، دوسرے کا نام زاہد اور بیٹی کا نام سارہ رکھا گیا۔ ادھر محل میں ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ ذلت کا شکار ہو، لیکن اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔